جمہوریت کی باتیں کرنے والے بوٹ کے آگے لیٹ گئے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی جو ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے یہ کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ دفاعی سروسز کے مختلف شعبوں میں سنگین مالی بے ضابطگیوں، غیر شفاف خریداریوں اور ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے انکوائری شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 9 مئی سے روپوش پی ٹی آئی رہنما وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈناپور سے ابھی بھی رابطوں میں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے انالائز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بڑی اہم خبریں ہیں جناب، ہفتے کا آغاز ہوا ہے اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جمہوریت کی باتیں کرنے والے بوٹ کے آگے لیٹ گئے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ بات چل رہی ہے مذاکرات کی۔ محمود اچکزئی جو ہیں وہ حکومت سے ہمیشہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت کی جائے۔ بات چیت کو کبھی ہم نے نہ نہیں کہا، لیکن بات ان کے ساتھ ہوگی جو با اختیار ہوں، جو ان کو لے کر آئے ہیں حکومت سے بات کرنا ہے، الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنا ہے۔ تو ڈاکہ انہوں نے اکیلے مارا ہے، مطلب حکومت نے اکیلے مارا ہے۔ اڈیالہ جیل میں انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 2 نئی انٹریاں ہونے والی ہیں۔ ایک انٹری اس یو ٹرن پر ہوگی جس میں ووٹ کو عزت دو کا کہہ کے بوٹ کو عزت دی گئی۔ نواز شریف 2.5 سال تک ووٹ کو عزت دو کا کہتے رہے، فوج اور مارشل لاء پر تنقید کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے فوج کو جتنا برا بلا کہا کسی نے نہیں کہا۔ احسن اقبال نے فوج سے متعلق کہا تھا کہ یہ ریاست کے اندر ریاست ہے۔ احسن اقبال یہ بھی کہتے رہے کہ پاکستان میانمار بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو یہ 9 مئی کا شور مچاتے ہیں۔ 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے، 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جمہوریت کی باتیں کرنے والے بوٹ کے آگے لیٹ گئے۔ 9 مئی کی تحقیقات کرنی ہے تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ مجھے اغوا کرنے کا جس نے حکم دیا اور جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی، 9 مئی کی سازش اسی نے کی ہے۔ اب یہ خان صاحب کا بیسکلی جو بوٹ کے آگے لیٹنے والا یہ جو بات ہے یا جو الزام ہے یا جو موجودہ حکومت کو کہہ رہے ہیں، سب نے یہی کیا ہوا ہے۔ خان صاحب نے بھی ماضی کے اندر یہ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ہاں صرف یہ ہے کہ اس کی کوانٹٹی یا کوالٹی پہ فرق ہے، کون زیادہ لیٹا یا کون کم لیٹا، لیکن خان صاحب بھی بوٹ کے آگے لیٹ کے یہاں تک پہنچے ہیں فرینکلی اسپیکنگ۔ اور جب نہیں لیٹے تو پھر اس کے بعد جیل میں لیٹے، مطلب الٹیمیٹلی یہی ہوا۔ جب بوٹ کے آگے نہیں لیٹے تو پھر جیل میں لیٹے۔ میاں صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب وہ بوٹ کے آگے نہیں لیٹے تو پھر جیل میں لیٹے، جا کے یہی ہوا سارا کچھ۔ تو کہانی اسی طرح ہی چلتی ہے، وہ ایک ہی سرکل ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ سب کے سب گھومی جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ احتساب عدالت نے نئے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں جناب 16 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اور نے عمران خان اور بشرا بی بی کے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں درخواست سے ضمانت کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی، اور ان کی جانب سے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ توشہ خانہ کا نیا ریفرنس پہلے ریفرنس جیسا ہی ہے، ایک ہی طرح کے الزامات میں 2 ریفرنس نہیں بنائے جا سکتے۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ دستاویزات سے ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ نیا ریفرنس پہلے سے مشابہت رکھتا ہے یا نہیں۔ نائب نے جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست دائر کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا، اور عمران خان اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں جو ہے وہ توسیع کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کا سامنے آیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ چیف جسٹس نے ایکسٹینشن نہ لینے کی بات جو ہے وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل سے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب بڑے معزز چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم کے نمبر پورے نہیں ہیں، نمبر پورے ہوئے تو ترمیم کرنی چاہیے۔ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آئینی ترمیم جب ہوگی تو وہ دونوں ایوانوں سے الگ الگ ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ بھی احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ سلام دعا ہوتی رہنی چاہیے۔ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ محسن نقوی نے وہ جو ایس ایچ او والا ایک بیان دیا تھا بلوچستان کے اندر، جو کچھ واقعہ پیش آیا تھا، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا بیان جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ اسے انہوں نے قرار دیا۔ بائی دا وے بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے لاہور، ان سے بھی صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی اتوار والے دن، تو انہوں نے بھی اسے سلپ آف ٹنگ ہی قرار دیا تھا کہ محسن نقوی صاحب سے جو ہے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے محسن نقوی صاحب کے پاس جو 2 عہدے ہیں اس حوالے سے سوال کیا گیا۔
اس پہ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ اور چیئرمین پی سی بی ہونا جو ہے یہ فل ٹائم جابز ہیں. انہوں نے کہا کہ سپورٹس کی ہر باڈی پر میرٹ کے خلاف شخص جو ہے وہ بیٹھا ہے, یہ اتنے طاقتور ہے کہ سٹینڈ لیا تو سٹینڈ ہی گم ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ فیصلہ خود محسن نقوی کو کرنا ہے کہ کس پوزیشن پر رہنا ہے. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نے کہا کہ ادارے کی جانب سے جنرل فیض سے متعلق بڑی وضاحت سے آگاہ کیا گیا. فیض حمید پر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے پی ٹی آئی کو استعمال کرنے کا الزام لگتا رہا ہے. اگر یہ الزام ہے تو پھر فیض حمید اکیلے یہ نہیں کر سکتے, عمران خان ساتھ ہوں گے. ہو سکتا ہے فیض حمید اور بانی میں رابطوں کے واٹس ایپ میسیجز ہوں. انہوں نے کہا کہ فیض حمید کا مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں سے اچھا تعلق رہا ہے. فیض حمید نے آرمی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی, انہیں اس بات کا اندازہ تھا. مزید کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ہمارے سامنے ایکسٹینشن سے متعلق بات نہیں کی. شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ قمر جاوید باجوہ نے آ کر ایکسٹینشن کا شہباز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ قمر باجوہ نے آ کر ایکسٹینشن کا کہا تھا. رانا ثناء اللہ کے مطابق نواز شریف سے قمر باجوہ کے سسر کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اچھا جی, وزیر قانون اعظم رضی طارر نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس نے واضح کہہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتے. یہ باتیں تب ہوں گی جب نمبرز ہوں گے. حکومت کے پاس ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں. چیف جسٹس پاکستان کی توسیع پر بار بار بات کرنا نامناسب ہے. اچھا, یہ جو ویسے بائی دا وے معاملہ ہے نا یہ چیف جسٹس کی توسیع کا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور آپ کو اس سارے معاملے کو 1 منٹ کے لیے اٹھا کے جو آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے آپ کو وہاں پہ لے کے جانا پڑے گا, یا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا جو معاملہ تھا اس کے ساتھ 1 منٹ کے لیے کمپیریزن کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ تعیناتیاں یا ایکسٹینشنز یہ بڑے نا رسکی پولیٹیکل افیئرز ہوتے ہیں. یہ بڑا غور سے میری بات سنیے گا, رسکی پولیٹیکل افیئرز. اس میں آپ جب یہ پنگا لینے کا سوچتے ہیں نا حکومتی سائڈ سے, آبویسلی وزیر اعظم یا حکومت اگر یہ سوچتی ہے کہ جی ہم نے فلاں بندے کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی ہے تو پھر اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک رسک کے اوپر حالات ہوتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا, اور اگر دے دیتے ہیں تو پھر اس کا بھی ایک رسک ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. اب مجھے یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن دینے والی بات تھی کہ جی موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی جو ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے, نمبر پورے کرنے کی کوشش کری. ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بار بار جو آپ جا رہے ہیں وہ کس لیے جا رہے ہیں, نمبر لینے کے لیے جا رہے ہیں نا کہ وہ سینٹ کے اندر جو ہے آپ کو نمبر دے دیں. اب اگر یہ حکومت کامیاب نہیں ہوتی اور آپ کو یہ ایکسٹینشن نہیں آپ دے سکتے قاضی فائز صاحب کو, اور الٹیمیٹلی قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, اپنے ٹائم کے اوپر ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو جو اگلے چیف جسٹس ہیں جو کہ آلریڈی اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے منصور علی شاہ صاحب, 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ وہ کس تھاٹ پروسیس میں سے گزرے ہوں گے کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے. یہ جو بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جا رہی ہے اور ایکسٹینشن دینے کی کوشش کر رہی ہے, یہ ان کے کیا ارادے ہیں؟ ان کے ارادے یہی ہیں کہ میرا رستہ روک دیں کسی طرح. یہی جائے گا نا ان کے ذہن میں, یہی بات جائے گی کہ یہ میرا رستہ روکنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک تجویز تو بائی دا وے یہ بھی موجود ہے کہ جناب یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے یہ صرف موجودہ چیف جسٹس نہیں بلکہ تمام لوگوں کو دے دی جائے, کیونکہ اگر آپ تمام کو دے دیتے ہیں تو یہ پورا کا پورا لاٹ جو ہے نا پھر آگے چلا جائے گا. اور منصور علی شاہ صاحب کو بھی جو ہے پھر اگر ایکسٹینشن مل جائے گی تو ان کا بھی جو بطور چیف جسٹس ٹینیور ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جی اس میں 6 مہینے کی اور بھی زیادہ ایکسٹینشن ہو جائے گی. تو بیسکلی حکومت جس گراؤنڈ کے اوپر کھیل رہی ہے نا بڑا رسکی گراؤنڈ ہے. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ بڑا رسکی گراؤنڈ ہے جس کے اوپر یہ کھیل رہی ہے. اس کے اچھے ایفیکٹس بھی آ سکتے ہیں, اگر تو مشن اکمپلش ہو گیا, نہ ہوا تو اس کے برے ایفیکٹس بھی آ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا میں منصور علی شاہ صاحب بدلے لینے کے اوپر اتر آئیں گے اگر وہ چیف جسٹس بن گئے, آبویسلی میں کوئی ایسا الزام نہیں لگا سکتا, لیکن آبویسلی ایک دل کے اوپر ایک کریک تو آتا ہے کہ اچھا جی میرا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی. مطلب مثال کے طور پہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ موجودہ آرمی چیف کا رستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی عمران خان صاحب نے. وہ یہاں تک گئے کہ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تک دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ جی ان کو میں دے دوں گا, جس کو میر جعفر میر صادق کہتے تھے جلسوں میں کھڑے ہو کے, ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ بس کسی طرح عاصم منیر نہ آ جائے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جنرل عاصم منیر اگر آ گئے تو میں نے تو ان کو ماضی کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا ہوا ہے, اور یہ رنجش جو ہے ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر ہو, اور یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا ان کے دل میں. تو یہ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ میں وہ جو بیسکلی پولیٹیکل رسک کی بات کر رہا ہوں, یہ جو مووز ہوتی ہیں اس کے بڑے رسک بھی ہوتے ہیں. اچھا جی, جیو نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے. جیو کہتا ہے جی کہ 9 مئی سے روپوش پی ٹی آئی رہنما مراد سعید جو ہیں ان کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈناپور اور پارٹی قیادت سے ابھی بھی رابطوں میں ہیں, اور خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے بہت سے فیصلوں میں جو ہے وہ ان کی چھاپ نظر آتی ہے, مراد سعید صاحب کی جو ہے وہ چھاپ نظر آتی ہے, اور بڑے اہم فیصلوں کے اندر جو ہے ان کا کردار نظر آتا ہے.
پارٹی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مراد سعید نے عاطف خان اور شکیل خان کو برطرف کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. شکیل خان آپ جانتے ہیں یہ بڑے دنوں سے یہ اسکینڈل جو ہے وہ چل رہا ہے کے پی گورنمنٹ کے اندر, تو وہ اس کا تانا بانا بھی جو ہے مراد سعید صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق جو جیو پہ آئی ہے. اور پارٹی ذرائع کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے پی کے پارلیمانی پارٹی میں اختلافات کے پیچھے بھی مراد سعید کا کردار ہے, اور مراد سعید مخالف گروپ کے رہنما کی عمران خان سے ملاقات کرانے پر مشال یوسف زئی کو بھی ہٹایا گیا, اس کا تانا بانا بھی جو ہے وہ یہاں سے ملتا ہے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے جناب ان کی بشرا بی بی کی جو بہن ہے ان کی ٹویٹ ہے, اور انہوں نے بڑے سنگین قسم کے جو ہے وہ چند الزامات لگائے ہیں. اپنی ٹویٹ میں وہ کہتی ہیں, یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں, اس میں کہتی ہیں میرے پاکستانیوں, امید ہے کہ آپ سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آرام سے کھانا کھا رہے ہوں گے یا کھا چکے ہوں گے. کچھ لوگ کیلاش والے کپڑے پہن کر ماڈلنگ کر رہے ہوں گے. اب یہ کیلاش والے کپڑے کس نے پہنے ہیں؟ کیلاش جو گئی ہوئی تھیں وہ تو زرتاج گل صاحبہ گئی ہوئی تھیں. ابھی میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, کیلاش جو ہے یہ چترال, بیسکلی چترال جو ہیں وہ زرتاج گل صاحبہ بھی گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو کیلاش والے کپڑے پہن کر ماڈلنگ کر رہے ہوں گے. کچھ بکاؤ باکو کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. باکو کون گیا ہوا ہے؟ کون گیا ہوا ہے باکو؟ بتائیں, سوچیں. شیر افضل مروت صاحب گئے ہیں باکو. کچھ کور کمانڈر کے سامنے ہاتھ باندھ کر اگلے ہفتے اچھے بچوں کی طرح گزارنے کے آرڈر لے رہے ہوں گے. کور کمانڈر سے کون ملا ہے؟ پی ٹی آئی کا کون سا رہنما کور کمانڈر سے ملا ہے؟ جہاں تک رپورٹڈ ہے وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب ہی گئے تھے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ بشرا بی بی کی بہن کیا ان تین رہنماؤں کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ مطلب زرتاج گل, شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آگے لکھتی ہیں, اور ان کو اس وقت یاد بھی نہیں ہوگا کہ خان اس وقت ایک چھوٹے سے ڈیتھ سیل میں اکیلے وقت گزار رہا ہے, اور اس کی بیوی جیل کے ایک اور سیل میں اکیلی ہوگی, اور ان کے بہادر دشمنوں نے ان کے سیل میں چوہے پھر چھوڑ دیے ہوں گے. برا نہ منانا, کوئی غیرت مند قوم اپنے لیڈر کے ساتھ یہ سلوک برداشت نہیں کر سکتی. اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں آپ کے دشمن آپ کو کس نام سے پکار رہے ہوں گے. تو یعنی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو اس حالت میں چھوڑ رہے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہو سکتے. یہ ان کو یہ بات کہنی. انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے جس میں انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری پر ایک ٹویٹ کو کوٹ رپلائی کرتے ہوئے لکھا کہ ماضی میں بھی شہید بھٹو کو باعزت بری کرنے والے جسٹس غلام صفدر شاہ کے میٹرک کے سرٹیفکیٹ کو جعلی قرار دینے کے لیے چیف جسٹس کو خاموش کروا کر سہولت کار بنایا تھا. بس تاریخ بدل گئی ہے, کردار وہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کو لے کے جو ہے وہ کل سے کافی مسئلہ پڑا ہوا ہے, اور اس سلسلے میں وہاں کے جو ایک پروفیسر ہیں ان کو بھی پولیس جو ہے وہ اٹھا کے لے گئی تھی, اور سنڈیکیٹ کی جو میٹنگ ہو رہی تھی جس کے اندر یہ فیصلہ ہونا تھا الٹیمیٹلی, اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ کل شام کو جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس کے ریفرنس سے جو ہے یہ جو ان کی بہن ہے مریم ریاض بھٹو وہ یہ گفتگو کر رہی ہیں. لیکن بڑے سنگین الزامات جو ہے وہ انہوں نے پارٹی کے مجھے لگتا ہے کہ چند رہنماؤں کے اوپر انہوں نے لگائے ہیں. بائی دا وے, یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو معاملہ ہے ان کے خلاف بدنیتی کے اوپر جو ایک مہم ہے اس پہ توہین عدالت کیس کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے, اور اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کی سربراہی جو ہے وہ 7 رکنی فل کورٹ بینچ جو ہے وہ 19 ستمبر کو کرنے جا رہا ہے, جس میں 7 مختلف ججز, جس میں جسٹس محسن اختر خیانی, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, جسٹس بابر ستار, جسٹس ارباب محمد طاہر, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. اور بیسکلی اس میں موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد جو ہے یہ اس سے قبل پہلی سماعت کی تھی. عدالت نے اینکر پرسن غریزہ فاروقی, حسن ایوب اور عمار سولنگی ان کو نوٹس جاری کیے ہوئے تھے کہ وہ اپنے جواب جو ہیں اس سلسلے میں جمع کرائیں, اور ساتھ ہی ساتھ پیمرا, پی ٹی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی نوٹس جو ہیں وہ اس سلسلے میں جاری کیے جا چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس پہ 19 ستمبر کو کیا اس پہ سماعت ہوتی ہے. اچھا جی, ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے بجلی 6 روپے فی یونٹ سستا کرنے کا ایک پلان بنایا ہے. ابھی صرف پلان بنایا ہے, سستی نہیں ہو رہی ابھی, آپ اتنی جلدی خوش نہ ہو, صرف پلان ابھی بنا رہے ہیں وہ. اور پلان اس میں یہ ہے کہ جناب اس سلسلے میں جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ آبویسلی آپ اس وقت ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلات یہ شیئر بھی کی جائیں گی. اور 2800 ارب روپے کا بیسکلی یہ پلان ہے کہ جس کے تحت صارفین کو جو ہے وہ بجلی کوشش کی جائے گی کہ سبسیڈائز کر کے جو ہے وہ دی جائے. اس میں 1400 ارب روپے جو ہے
वफाकी हुकूमत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कटौती करेगी और बाज़ शोबों को दी जाने वाली जो सब्सिडीज़ हैं वहाँ से उसे ख़त्म करेगी, कुछ कमर्शियल कर्जे लेगी और कुछ रकम जो है सरकारी इदारों के डिविडेंड्स मुनाफे से निकाल कर पूरा करेगी, जबकि 1400 अरब रुपए की आधी रकम जो है वो चारों सूबाई हुकूमतों से जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC से जो है वहाँ से कटौती करने का जो है उसका इरादा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कह दिया है कि जनाब हम किसी किस्म की कटौती जो है वो अपने NFC अवार्ड के अंदर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाकी सूबे भी जो है वो फिलहाल उन्होंने जवाब नहीं दिया। वजारत खजाना भी जो है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस प्लान के ऊपर। तो प्लान तो बन गया है, प्लान इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा जनाब डॉन में खलीक कियानी साहब हैं, उन्होंने एक आज एक खबर दी है, बड़ी खबर है, और वो अपनी इस खबर में कहते हैं कि जी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में संगीन माली बेज़ाब्तियों, गैर शफाफ खरीदारियों और गैर मजाज अखराजात को उजागर करते हुए मुतल्लिका हुकाम से अंदरूनी कंट्रोल को बेहतर बनाने और जिम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी शुरू करने का मुतालबा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट साल 2023-2024 के लिए डिफेंस सर्विसेज के अकाउंट्स पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर जनरल ने 300 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल ऑडिट एतराज़ात शाया किए हैं, जिनमें अदम वसूली, जायद और पेशगी अदायगी, खरीदारी से मुतल्लिक बेज़ाब्तियाँ, रियासत को होने वाले नुकसानात और रिकॉर्ड की अदम फराहमी शामिल है। इस ऑडिट में 566.29 अरब रुपए के अखराजात का अहाता किया गया, जिसमें माली साल 2022-2023 के ऑडिट के दूसरे मरहले के दौरान 335.63 अरब रुपए और माली साल 2023-2024 ऑडिट के पहले मरहले में 230.66 अरब रुपए शामिल हैं। दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-2023 के असल बजट के तौर पर 15.63 खरब रुपए मुख्तस किए गए, जिसे बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपए कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़िश्ता 40 साल के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशंस की नाकिस तामील की शरह पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें कहा गया कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें नाकाफ़ी हैं। 1985 से लेकर अब तक का टेबल शुदा रिकॉर्ड देते हुए ऑडिटर जनरल ने नोट किया कि वजारत दिफा ने 1974 में से पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 659 हिदायत की तामील की, जिससे जाहिर होता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत की तामील बहुत सुस्त है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत की तामील में तेज़ी लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। वजारत दिफाई पैदावार की कारकर्दगी भी कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि उसने PAC की 372 में से सिर्फ 109 हिदायत की तामील की है। तो ये बड़ी खबर दी है उन्होंने जो यहाँ पर आई है। इसके अलावा जनाब वी न्यूज़ ने जो है वो एक खबर दी, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान में हालिया दिनों में मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स और मखसूस अकाउंट्स तक रसाई मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि मुल्क में सोशल मीडिया साइट्स को कंट्रोल करने के लिए चीन से दरामद करदा फायर वॉल को तजुर्बाती बुनियादों पर चलाया गया है, जिसकी वजह से इंटरनेट और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया तक रसाई की रफ्तार जो है वो कम हो गई है। इस हवाले से हमने जो एक पॉडकास्ट किया था कंवल चीमा साहिबा का, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है, और उसके बहुत से क्लिप्स मैं देख रहा हूँ पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो काफ़ी वायरल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में, सॉरी 48 तो नहीं, 24 घंटे में काफ़ी वायरल हुए हैं। तो आपका शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने उसे सराहा। मैं जानता हूँ उस पर एक और एंगल से भी बहुत सी डिबेट हो रही है, बट दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मेरा काम सिर्फ सहाफ़ती तौर पे अपने उस टॉपिक के ऊपर जो है वो फोकस करना था। मेरे पर्सनल डोमेन्स के अंदर ना मैं जाता हूँ, ना मेरा उन सारी चीज़ों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। खेल के मैदान से जनाब लग ये रहा है कि हमारे लिए कोई बुरी खबर आने वाली है, अभी आई नहीं है। आज का दिन तो बचत हो गई है, लेकिन हम लोग ब्रिंक के ऊपर खड़े हुए हैं कि हमारा वाइट वॉश होने वाला है। फिलहाल तो वॉश आउट हो गया, जिसकी वजह से बचत हो गई है, लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा देर हमारे लिए अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है माशाल्लाह 172 रन के ऊपर ही दूसरी इनिंग्स के अंदर आउट हो गई, और उसके बाद जो हमने 185 रन का हदफ दिया हुआ है फिलहाल पाकिस्तान ने, बांग्लादेश का फिलहाल कोई भी जो है वो खिलाड़ी आउट नहीं है, और 42 रन के ऊपर जो है उन्होंने बगैर किसी नुकसान के अपनी इनिंग्स जो है वो अब लेके चल रहे हैं। और लग ये रहा है कि पहले पाकिस्तान जो है वो तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है कोई टेस्ट मैच हारा बांग्लादेश से, और अब ये लग रहा है कि तारीख में पहली दफ़ा एक टेस्ट सीरीज़ हारेगा बांग्लादेश से, और साथ ही साथ तारीख में पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान जो है वो वाइट वॉश होने जा रहा है बांग्लादेश के हाथों। अब ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन कमाल है इस टीम पे, सलाम है इस टीम को जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि अब हम बांग्लादेश से जो है वो टेस्ट सीरीज़ हारने के ब्रिंक के ऊपर हम पहुँचे हुए हैं,
اور اب صرف دعائی کر رہے ہیں. اور ہر دفعہ وہی ہماری ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ میاں بارش کر دے, تیری مہربانی, بارش کر دے, ساری عزت بچا لے. اور تو سارے کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, ساری بات ہے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اب تو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.